اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم لا يخفى عليه منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار صدق اللہ العظیم۔ یوم، اور جس دن، ہم بارزون، وہ ظاہر ہوں گے، وہ ظاہر ہوں گے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے، قیامت کا دن مراد ہے۔ لا یخفی علی اللہ، لا یخفی پوشیدہ نہ ہوگی، علی اللہ اللہ پر، منہم ان سے، شیء کوئی چیز، یعنی ان لوگوں میں سے کوئی بھی چیز ایسی، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوگی جو ان لوگوں کی اللہ پر مخفی ہو، سب کیا ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کیا، لمن الملک اليوم، کس کے لیے حکومت ہے آج، للہ الواحد القہار، للہ الواحد، اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، القہار، اور وہ غالب ہے، زبردست ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا اور کسی کا حکم نہیں چلے گا، اس دن وہ سب کے سب اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، ان کے سارے پول کھل جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، اور کوئی بھی چیز اللہ کے سامنے مخفی نہیں ہوگی، پھر ان کو حساب و کتاب کرنا پڑے گا، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، الیوم، آج کے دن، تجزا، بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، بما کسبت، اس کا جو اس نے کمایا، جو اعمال اس نے کیے ان تمام اعمال کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے، یعنی آج ہر شخص کو اس کے یعنی اعمال کا، اس کے کہنے کا بدلہ دیا جائے گا، اور آج کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت جلدی یہ دن لانے والے ہیں، بہت جلدی اس کا حساب لینے والے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور آپ ان کو ڈرائیں، یوم الآزفہ، قریب آنے والے دن سے، آزفہ کا معنی قریب آنے والے، قیامت مراد ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں قریب آنے والی دن سے۔ قیامت قریب اس لیے کہا کہ قیامت دن بدن قریب ہوتی جا رہی ہے، دن بدن انسان کی جو عمر ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ قیامت کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اذ القلوب لدى الحناجر، اذ القلوب، جب دل ہوں گے، لدى الحناجر، حناجر کہتے ہیں گلوں کو، یعنی جب دل، کلیجے جو ہوں گے، دل جو ہوں گے، وہ گلوں کے قریب آ جائیں گے، جسے ہم کہتے ہیں اردو میں منہ کو آنے لگیں گے، کاظمین، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، ما للظالمین، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے، من حمیم، کوئی دوست، ولا شفیع، نہ کوئی سفارش کرنے والا، یطاع، جس کی بات مانی جائے، یعنی یہ دن آنے والا ہے جس دن ہمارے خوف کے لوگوں کے کلیجے منہ کو آنے لگیں گے، اور بڑے غمگین ہوں گے لوگ، اس دن ظالموں کے لیے نہ تو کوئی سفارشی ہوگا جس کی سفارش قبول ہو جائے ان کے حق میں، اور نہ کوئی دوست و مددگار ہوگا، کوئی آسرا نہیں ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعلم، وہ جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت، جیسے انسان آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا ہے، خیانت کرتا ہے، اشارے کرتا ہے، ہاں جی، کو بدنظری کرتا ہے، جو بھی معاملہ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور اس کو بھی جو چھپاتے ہیں سینے، دلوں میں جو باتیں پوشیدہ ہیں، جو راز پوشیدہ ہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کی شان تو ایسی ہے کہ آنکھوں کی چوری کو، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے بالحق، حق کے ساتھ، والذین، اور وہ لوگ، یدعون، جو پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا اور معبودوں کو پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ نہیں فیصلے کرتے کسی بھی چیز کے، وہ کسی بھی چیز کے فیصلے نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، وہ سمیع، اس خوب سننے والا ہے، البصیر، اور خوب دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی صحیح فیصلہ کرنے والا ہے، ٹھیک فیصلہ کرے گا قیامت کے دن،
اور اللہ کے سوا جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی طرح کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ پتہ ہے، علم، ہر چیز کو سننے کی اور دیکھنے کی طاقت تو اللہ کی، اللہ کو سارا معلوم ہے، باقی ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کیسے فیصلہ کر سکتے؟ علم اولم یسیروا فی الارض، اولم کیا نہیں، کیا لم یسیروا وہ نہیں چلے پھرے فی الارض زمین میں، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے، وہ کیسے تھے؟ کانوا ہم اشد منہم قوہ کہ وہ تھے زیادہ قوت والے ان سے، وآثارا اور فی الارض زمین میں اپنے آثار کے اعتبار سے، یعنی زمین میں انہوں نے بہت کچھ اپنے نشان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، قوت اور طاقت بھی زیادہ تھی، مال و اسباب بھی زیادہ تھے۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم بس اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، وما کان لهم من اللہ اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ سے من واق کوئی بچانے والا، یعنی کیا ان لوگوں نے یہ زمین میں چل پھر کر انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو کافر لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا کیسے انجام ہوا؟ وہ کافر بھی ایسے تھے جو قوت میں اور نشانوں میں جو کہ زمین پر چھوڑے گئے ہیں اس سے بہت زیادہ ہیں، کسی کی بلڈنگیں رہ گئی، کسی کے باغات رہ گئے، کسی کے کیا کیا رہ گیا، آپ جا کے مختلف جو ان کے آثار دیکھتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پکڑ فرمائی، تو جب اللہ نے پکڑا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کانت تأتیہم رسولہم کہ ان کے پاس آتے تھے رسول، ان کے رسول بالبینات واضح نشانیاں لے کر، عذاب کیوں آیا، اللہ نے کیوں پکڑا، اس وجہ سے پکڑا، ذالک یہ بانہم اس لیے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ کانت تأتیہم رسولہم کہ ان کے پاس آتے تھے ان کے رسول، ان کے رسول کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اپنے قوم میں سے رسول آتے تھے بالبینات واضح اور کھلی نشانیوں کے ساتھ، فکفروا پس انہوں نے انکار کیا، فاخذہم اللہ پس اللہ نے ان کو آ پکڑا، انہو بے شک وہ قوی ہے، قوت والا ہے، شدید العقاب سخت عذاب والا ہے۔ یہی مواخذہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول غازی نشانیاں لے کر آتے ہیں اور پھر انہوں نے ان کو نہیں مانا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کا مواخذہ فرمایا، اور اللہ نے زبردست، اللہ تعالیٰ قدرت والے اور سخت پکڑنے والے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو بِآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ اور واضح سند کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنے احکامات دیے اور کھلی دلیل دی، معجزے دیے نا۔ معجزے کیا کیا دیے کہ بھئی اپنا عصا مارتے تھے اس سے سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا کیا معجزہ دیا کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے، نکالتے تھے، وہ چاند کی طرح روشن چمکتا تھا۔ یہ دو بڑی نشانیاں تھیں، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں معجزے صادر فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا اس کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ، الی فرعون فرعون کی طرف، وہامان اور حامان کی طرف، وقارون اور قارون کی طرف، یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں۔ فقالوا جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا، معجزہ دکھایا، فقالوا تو انہوں نے کہا ساحر کذاب، جو جادوگر ہے، جھوٹا، بڑا جھوٹا ہے، یعنی فرعون، حامان، ہاں جی، اچھا جی، اور قارون کے پاس کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا یہ تو بڑا جادوگر ہے جی، جب معجزے دیکھتے تو ظاہر ہے منکرین ایسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ فلما جاءہم بالحق من عندنا پس جب آئے ان کے پاس، فلما جاءہم پس جب آیا ان کے پاس بالحق حق کے ساتھ، من عندنا ہماری طرف سے، قالوا تو انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ قتل کر دو، تم قتل کر دو ابناء بیٹے، الذین ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، مقصد یہ ہے کہ جو موسیٰ کو مانتے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو، واستحیوا نساءہم اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو، وما کید الکافرین الا فی ضلال اور نہیں ہے کافروں کی تدبیر مگر گمراہی کے اندر۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا
اس کے بعد جب وہ لوگوں کے پاس دینی حق جو ہے وہ لے کر آئے ہماری طرف سے، تو پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ جو لوگ ان کے اوپر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ تو یہ کافروں نے تدبیر کی اپنی قوت بڑھانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کی تدبیر جو ہے وہ محض گمراہی تھی، اس سے کچھ زیادہ کچھ نہیں حاصل ہو۔ وقال فرعون اور کہا فرعون نے ضروري تم مجھے چھوڑ دو، تم مجھے چھوڑو ذرا، اقتلوا کہ میں قتل کر دوں موسیٰ کو، وَلْيَدْعُ اور وہ بلا لے، اسے پکارنے دو رب اپنے رب کو، انی اخاف مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں، ان یبدل کہ وہ بدل ڈالے گا دینکم تمہارا دین، او ان یظہر فی الارض یا یہ کہ وہ زمین میں پھیلا دے گا اس دین کو، او یظہر فی الارض یا پھیلا دے گا زمین کے اندر فساد۔ ظاہر ہے وہ بادشاہ تھا، وہ بڑا متکبر تھا، اس کی ٹھاٹ باٹ تھی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مطلب اس کی بادشاہ کو چیلنج کرنا۔ ظاہر ہے جو جتنا بڑا متکبر ہوگا، جتنا اس کو کوئی چیلنج کرے گا، اس کو اور غصہ آئے گا۔ تو فرعون نے بھی کہا لوگوں کو ذرا مجھے چھوڑو تو میں ذرا اس کو دیکھتا ہوں۔ ضروری کا معنی کیا ہے؟ یہ حقیقی معنی میں چھوڑنا نہیں ہے، ذرا مجھے مقصد یہ کہ ذرا مجھے موقع دو، مجھے چھوڑو ذرا، میں اس کو دیکھتا ہوں، موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں، وہ جائے اپنے رب کو بلائے، اپنے رب سے مدد دے، میں دیکھتا ہوں کون سی مدد کرتا ہے۔ یہ اس نے بات کی، اور پھر کیا کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد پھیلا دے گا۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارشاد فرمایا، انی عذت بے شک میں نے پناہ لے لی بربی اپنے رب کی، وربکم اور تمہارے رب کی، من کل متکبر ہر متکبر مغرور شخص سے، لا یؤمن بیوم الحساب جو آخرت پر حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی بات سنی تو کیا کہا کہ میں تو اپنے اور تمہارے ہی نہیں تم سب کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں، ہر کس سے جی متکبر شخص، ٹھیک ہے نا، ہر متکبر شخص سے۔ اچھا یہاں پہ ترجمہ حضرت ثانی مطلب کی خر دماغ، ٹھیک ہے نا جی، یہ بڑا اچھا ترجمہ ہے، خر دماغ، متکبر واقعی خر دماغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خر تو آپ جانتی ہیں، خر جو ہے وہ فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پشتو میں بھی خر کا لفظ استعمال، گدے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خر دماغ۔ اچھا جی، تو کیا ہوا جی، آیت کہاں گئی؟ اچھا جی، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اب یہ اصل میں فرعون جو تھا نا جی، وہ آپ تدبیر کر رہا تھا، مشورہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ تو وہاں ایک فرعون کے دربار میں ایک بندہ موجود تھا، ایک مومن تھا، اس نے جب ساری باتیں سنی اس نے آخر موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی۔ وقال اور کہا رجل مؤمن، یعنی ایک تو اس نے وہاں پہ بات کی، ٹھیک ہے نا جی، کہ بھئی تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، بھئی ایک آدمی آپ کو اللہ کی دعوت دے رہا، تم اس کو بلاؤ جا قتل کرتے ہو، یہ کوئی بات ہے قتل کرنے والی، تو اللہ کی طرف بلاتے تم اس کو قتل کرتے ہو۔ وقال اور کہا رجل مؤمن، ایک مومن مرد نے، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں میں سے، یکتم ایمانہ، یکتم کی جو چھپائے ہوئے تھا ایمان، اپنے ایمان، کیا کہا اس نے، اتقتلون کیا تم قتل کرتے ہو، رجل ایک ایسے آدمی کو، ان یقول یہ کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم حالانکہ وہ تمہارے پاس لے کے آئے ہیں، بالبینات کھلی نشانیاں، من ربکم تمہارے رب کے پاس نشانی بھی لے آئے، اب تم کیوں مارتے اس کو، وہیں کو کاذبا فعلیہ کذبہ، پس اگر وہ ہو جھوٹا تو اس کا جھوٹ اسی پر وبال ہوگا، فعلیہ حالانکہ میں اس کے اوپر کذب اس کا جھوٹ ہوگا، یعنی اس کے اوپر وبال بن جائے گا، وہیں کو صادقا اور اگر وہ سچا ہو، یصبکم تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، بعض الذی بعض وہ چیز، یعیدکم جس کا وہ کیا کرتا ہے تم کو، تمہیں جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے، عذاب کا وعدہ کرتا ہے، پہنچ کر ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اور بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا حد سے گزرنے والے جھوٹے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ان کے مجلس مشاورت تھی، تو اس میں وہ جو مؤمن شخص تھا جو فرعون کے خاندان میں سے تھا، اور اس نے ابھی تک اپنا ایمان پوشیدہ رکھا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا، تو اس نے یہ بات کی، کیا بات کی کہ تم یعنی صرف اس لیے محض اس بات پہ ایک اس کو قتل کرتے ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ تمہارے رب کی طرف سے اس دعوے پر دلیلیں بھی لے آئے،
بس اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کو جھوٹی ہی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہو تو پھر تمہاری خیر نہیں. ٹھیک ہے. یا قوم لکم الملک اليوم، اور اس نے کہا کہ اے میری قوم تمہارے لیے بادشاہت ہے آج، ظاہرین فی الارض، اور تم ظاہر کیا ہو غلبے کے ساتھ ہو زمین کے اندر، یعنی اللہ نے بادشاہت بھی دی ہے اور زمین میں غلبہ بھی دیا ہے. ومن ینصرنا من بأس اللہ، پس کون ہے جو ہماری مدد کرے گا، من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ ہمارے پاس آئے. یعنی یہ اس نے نصیحت کی. کیا کی؟ نصیحت کی، ایسا نہ کرو. ظاہر مومن تھا وہ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح کی تکلیف بچانے کی کوشش کر رہا تھا، ان کو کسی طرح سے تکلیف نہ پہنچے، تو تکلیف پہنچانے سے وہ تدبیر کر رہا تھا. لیکن اس کی باتیں سن کے وہ کہنے لگا کہ قال فرعون، فرعون نے کہا ما اریکم، میں نہیں دیکھتا تمہیں، میں تمہیں رائے دیتا ہوں تمہیں، الا ما اہدیکم الی سبیل الرشاد، الا مگر جو میں دیکھتا ہوں، الا ما ارا، مگر وہ بات جو میں دیکھتا ہوں، کہ مجھے تمہاری رائے سمجھ نہیں آ رہی، وہی رائے تو میری ہے. وما اہدیکم الی سبیل الرشاد، اور میں تمہیں راہ نہیں دکھاتا مگر سیدھا بلائی کا. یعنی اس کی تقریر یہی باتیں سن کے اس نے کیا کہا کہ میں تو تمہیں وہی رائے دوں گا جو میں خود سمجھ رہا ہوں. وہ کیا کہ وہی اس کا قدر کرنے مناسب ہے، اور میں تم کو ایک مسئلے والی بات بتا رہا ہوں، یہ بات ٹھیک ہے، اسی پہ عمل کرو. ٹھیک ہے نا جی. وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قوم، یہ میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک مجھے خوف ہے تمہارے اوپر، مثل یوم الاحزاب، مثل یوم، مثل کا معنی مانند یا طرح، یوم الاحزاب گروہوں کے دن. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اس نے کہا کہ اے لوگوں، مجھ کو تمہارے بارے میں جو اور امتیں ہیں ان کے دنوں کی طرح بد کا اندیشہ، یعنی جیسے پچھلے لوگوں پر عذاب آیا، انہوں نے بات نہیں مانی، تو مجھے اس کا خوف ہے کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے. انی اخاف علیکم، میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں، مثل یوم الاحزاب، یعنی اس عذاب کی مثل جو کہ اور گروہوں پر آیا. یوم الاحزاب کا معنی گروہوں کا دن، یعنی اس سے پہلے جو امتوں کے یعنی برے دن تھے، تو اس طرح کے دنوں کا خدشہ مجھے تمہارے اوپر بھی ہے. مثل داب قوم نوح وعاد وثمود، جیسے کہ حال ہوا قوم نوح کا اور عاد کا اور سمود کا. نوح علیہ السلام، عاد علیہ السلام اور سمود علیہ السلام، اور ان کے بعد والے جو لوگ ہیں، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں. اما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کوئی ظلم للعباد اپنے بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کوئی ظلم نہیں چاہتا. وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر، یوم التناد، یوم التناد، چیخو پکار والے دن سے. چیخو پکار، تناد کا معنی ہے چیخو پکار. مقصد یہ کہ وہ دن جس میں کثرت سے سزائیں ہوں گی، اور چیخو لوگ چیخیں گے، پکاریں گے. پھر یوم تولون مدبرین، اور جس دن تم کیا کرو گے، جس دن تم پھر جاؤ گے، یہ بھاگو گے تم، مدبرین پیٹ پھیر کر. ما لکم من اللہ، نہیں ہوگا تمہارے لیے من اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے، من عاصم، کوئی بچانے والا. ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو اس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. تو یہ اس نے بہرحال نصیحت کی، لیکن وہ کام آنے والے تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ، اور تحقیق تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف آئے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. فما زلتم فی شک، بس تم ہمیشہ شکی کرتے رہے. فما زلتم کا معنی کہ تم ہمیشہ رہے فی شک، شک میں، مما، جس کے بارے میں، جاءکم بھی، جو وہ آئے تمہارے پاس، جس کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے، جو جس تمہارے پاس لے کے آئے، تم اس میں شکی کرتے رہے. حتی اذا ہلک قلتم، یہاں تک کہ اذا ہلک، جب وہ فوت ہو گئے، قلتم، تو تم نے کیا کہا، لن یبعث، یہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ من بعد، اس کے بعد، رسولا، کسی رسول کو. کذالک، اسی طرح، یضل اللہ گمراہ کرتا ہے، من ہوا مسرف مرتاب، اس شخص کو جو حد سے گزرنے والا اور شک میں رہنے والا ہے. مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی تم لوگوں کے پاس یوسف علیہ السلام جو ہے وہ دلائل کے ساتھ توحید اور نبوت کی، جو بھی نبوت کے دلائل تھے وہ دے کر آ چکے، تو تم نے کیا کیا، ان امور میں بھی شک کرتے رہے. اور جب وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے
اس وقت تم کیا کرتے تھے؟ شک کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب کہ ان کی وفات ہوگی تو تم لوگ اس کے بعد کہنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ سے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حد سے بڑھنے والوں کو اور شبہات میں گرفتار رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ غلطی میں ڈالے رکھتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو لڑتے جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، کبر مقتن، یہ بہت سخت کیا جی، سخت ناپسند بات، کبر بڑی، مقتن کے معنی ناپسند، ناپسندیدہ بات ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعند الذین آمنوا، ان لوگوں کے ہاں بھی جو ایمان والے ہیں، کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، علی قلب، علی کل قلب، علی کل قلب، ہر اس دل پر، متکبر، جو مغرور ہو، جبار اور سرکش ہو، یعنی جو کسی سند کے بغیر کیا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں، اللہ تعالیٰ کی آیات میں لڑتا جھگڑتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی، اللہ تعالیٰ کو ان سے بڑی نفرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح وہ مہر لگا دیتے ہیں ہر جابر کو، جابر کی دل گارے کے اوپر، وہ جو کیا کہتے ہیں، جابر سے مراد یہاں پہ سرکش ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور متکبر کا معنی تکبر کرنے والا۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا حامان، اے حامان، یا حامان، نبنی لی، ابن لی، یعنی تم بناؤ میرے لیے، سرحن، ایک بلند محل، ایک عمارت بنا دو اونچی، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچ جاؤں رستوں تک۔ یعنی فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا تھا کہ تم میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں آسمان پہ جانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کروں، ٹھیک ہے، کیوں جاؤں، میں جا کے دیکھوں موسیٰ علیہ السلام جو باتیں کر رہے ہیں کہ اوپر خدا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ سچ بول رہے جھوٹ بول رہے ہیں، ہاں، اسباب السماوات، آسمانوں کے رستوں تک پہنچوں، فاطلع، پھر میں جانچ لوں وہاں پہ، الہ موسیٰ، کس کی طرف، موسیٰ کے معبود کی طرف، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ، بے شک میں اس کو گمان کرتا ہوں، کاذبا، جھوٹا، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح فرعون کے لیے مزین کر دیا گیا اس کے برے اعمال، وَصُدَّ، اور اس کو روک دیا گیا، عن السبیل، سیدھے راستے سے، وَمَا كَيْدُ فرعون، اور نہیں تھی فرعون کی تدبیر، الا فی تباب، مگر تباہی والی۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے عقل میں پردہ ڈال دیا تھا، کیا کہنے لگا کہ میں ایک بڑا بادشاہ ہوں، ہاں، تو کہنے لگا کہ میں جا کے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ لوں گا، کہ موسیٰ جھوٹا ہی، مجھے تو جھوٹا لگتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ بھئی اوپر آسمان میں خدا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ فرعون کے لیے اس کی بدعمالی کو مزین کر دیا، وہ دن بدن آگے چلتا گیا، گمراہی کی طرف چلتا گیا۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اور کہا اس شخص نے، آمن، جو ایمان لے کے آیا تھا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، اصل میں اتبعونی، تم میری پیروی کرو، اہدیکم، میں تمہیں دکھاؤں گا، سبیل الرشاد، بھلائی والا راستہ، ٹھیک ہے۔ وہ جو مومن تھا وہ اپنی قوم کو بلا رہا تھا سیدھے راستے کی طرف، اور کہنے لگا کہ یا قوم، یہ میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا، نہیں ہے مگر یہ کہ اس دنیا کی زندگی، متاع، ایک تھوڑا سا فائدہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت، یہ دار قرار، وہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اپنی قوم کو بلا رہا تھا کہ دنیا کی زندگی میں چند روزہ ہے، ہاں جی، اور ٹھہرنے کا مقام تو اصل آخرت ہی۔ من عمل سیئۃ، جس نے کیا کوئی برا عمل، فلا یجزی الا مثلھا، اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اتنا ہی جتنا اس نے گناہ کیے۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جس نے کوئی نیک عمل کیا مردوں اور عورتوں میں سے، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون، بس وہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت، جنت میں، یرزقون، ان کو رزق دیا جائے گا، فیہا، جنت میں، بغیر حساب، بغیر حساب کے، ٹھیک ہے۔ صدق اللہ عظیم۔ جی بس دیکھیں، اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو سمجھنا جو ہے ترجمے کا سمجھنا اس پہ موقوف ہو، یہ